اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبن سزیبی اوشن نیوز پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج دینی احکام میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فقہی اصطلاحات۔ تو فقہی اصطلاحات، جب ہم فقہی مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فقہی اصطلاحات کیا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ شرعی احکام ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے فرض ہے، فرض کیا ہے؟ اس حکم کا نام ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہو یا متواتر احادیث سے یا اجماع امت سے ثابت ہو۔ یعنی فرض کیا ہے؟ اس حکم کا نام ہے جو دلیل قطعی یا تو قرآن سے ثابت ہو، قرآن سے یعنی قرآن سے بھی یعنی قرآن سے ثابت ہو، یا متواتر احادیث سے یا اجماع امت سے ثابت ہو، غرض اس کے ثبوت میں کہیں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو بلکہ واضح ہو۔ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ فرض کیا چیز ہے؟ ایسی دلیل جو قطعی قرآن سے ثابت ہو اور متواتر حدیث سے ہو اور اجماع امت سے ثابت ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ نہ پایا جاتا ہو، تو یہ فرض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو منکر ہوتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ واجب کا جہاں تک حکم ہے تو اس کے ثبوت میں فرض کی طرح قطعی اور واضح دلیل نہ ہو، وہ حکم ہے یہ واجب جس کے ثبوت میں فرض کی طرح قطعی اور واضح دلیل تو نہیں ہوتی بلکہ کمتر درجے کی دلیل سے ثابت ہو، جسے حضور نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو مگر اس کی فرضیت میں شبہ ہو، یعنی ظاہری آیات قرآنی اور حدیث متواترہ سے ثابت نہ ہو بلکہ قیاس یا خبر واحد سے ثابت ہو۔ اس کا منکر کافر تو نہیں ہوتا مگر بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے واجب کے بعد سنت ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا حضور کے سامنے کیا گیا ہو تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو۔ اسی طرح مستحب ہے یا نفل مندوب ہے۔ تو ایسے امور جن کی شریعت میں فضیلت آئی ہو، ان کے کرنے سے ثواب ہو اور نہ کرنے سے عذاب نہ ہو، جیسے سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے سنت غیر موقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مستحب میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسے حضور نے کیا بھی اور کبھی نہ کیا ہو لیکن اس کے بجائے لانے کو پسند فرمایا ہو۔ نیز جو ہے جیسے وضو میں زبان سے نیت کرنا، اس کے کرنے والے کے لیے یہ عمل گناہوں کا کفارہ ہوگا، نہ کرنے والا گناہ گار نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک جو اصطلاح ہے وہ آداب کی ہے، پسندیدہ افعال میں پوری طرح ادا کرنا۔ آداب کیا ہیں؟ جو پسندیدہ افعال ہیں انہیں پوری طرح ادا کرنا، اور ادب کا مرتبہ سنت سے کم ہے۔ اور حلال وہ ہے جس کے کرنے کی شرع نے ہمیں اجازت دی ہو۔ حرام کیا ہے؟ اس کام کو کہا جاتا ہے جس کی ممانعت قطعی جو ہے وہ ثابت ہو، جیسے شراب کی مذمت قرآن سے ثابت ہے۔ حرام کا مرتکب فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر اور فرض عین کے مقابلے میں کافر مجرم کہہ سکتے ہیں، کافر ہے، اور فرض عین کے مقابلے میں جو ہے یہ جو ہے سمجھا جاتا ہے، کافر جرائم فرض عین کے مقابلے میں ہے۔ مباح ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ کرنے سے عذاب بھی نہ ہو، گویا جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں باعث ثواب اور نہ باعث گناہ، جیسے نہ باعث گناہ ہے نہ باعث ثواب ہے۔ ایسے کام جیسے ورزش وغیرہ کرنا۔ مکروہ کیا ہے؟ یعنی ناپسندہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اور ایسے کام کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی، ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، اور مگر اس کا مرتکب گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا مگر اس کا مرتکب گناہ گار ہوتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی جو قطعاً حرام ہو، جیسے مرد کا ریشم پہننا وغیرہ۔ اسی طرح سے مکروہ تنزیہی ہے، ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کا ترک کرنا بہتر ہے اور ترک کرنے کی صورت میں ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے عذاب تو نہیں ہوتا مگر برا سمجھا جاتا ہے۔ حنفیہ کے پاس سنت کے مقابلے میں ہے، بعض کے نزدیک سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں ہے، جیسے گھوڑے کا گوشت کھانا، اس سے بچنے میں ثواب اور نہ بچنے میں عذاب کا خوف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے پاس مکروہ قریب الحرام ہے، یعنی بعض کے نزدیک حرام اور حلال کے درمیان کو مکروہ کہتے ہیں۔ اچھا، منہا کیا ہے؟ جسے سرکار نے عذرائے شفقت امت کو منع کیا ہو، مثلا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا۔ ان ممنوعات کو بلا عذر کرنے سے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ بدعت جو ہے وہ قرون ثلاثہ کے بعد جو باتیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ان میں بدعت آ جاتی ہے، قیاس آ جاتا ہے، بدعت حسنہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اقسام فرض ہیں، فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، یہ وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ وہ فرض جو ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے جو ایک شخص کے بھی ادا کرنے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں، مثلا نماز جنازہ۔
یعنی ایک کے ادا کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہو جاتے ہیں۔ سنت کی قسمیں کیا ہیں؟ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سنت موقدہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، بغیر عذر کبھی آپ نے ترک نہ کیا ہو، جیسے فجر کی 2 سنتیں، اقامت اور جماعت۔ ایسی سنتوں کو بغیر کسی عذر کے ترک کرنا یا ترک کرنے کی عادت ڈال لینا سخت گناہ ہے۔ سنت غیر موقدہ یا سنت روائدہ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جسے حضور نے اکثر کیا ہو اور بعض اوقات بغیر عذر کے بھی نہ کیا ہو۔ ان سنتوں پر عمل کرنا مستحب سے بھی زیادہ ثواب ہے، ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح باطل ایسا فعل ہے جس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا ہو، فاسد ایسا فعل ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہو، قیاس کسی ایسے مسئلے میں جس کے متعلق قرآن، حدیث اور اجماع کے ذریعے کوئی حکم نہ ہو، البتہ کسی حکم پر قیاس کر کے دوسرے امور میں ویسے ہی حکم جاری کیا جائے۔ اجماع کسی مسئلے میں علماء اسلام متفق الرائے ہوں۔ اور تاریخ کیا ہے؟ اصطلاح فقہ میں قرآن مجید کا وہ حکم جو اپنے سابقہ حکم کو منسوخ کر دے، اور منسوخ کیا ہے؟ وہ حکم الہی جو ناسخ حکم کی وجہ سے منسوخ ہوا ہو۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے فقہی جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کی ہے، جس میں ہم فرض اصطلاح ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب یا نفل، مندوب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، منع ہے، بدعت ہے۔ اور پھر اس طرح سے آپ کو اقسام فرض میں نے بتائی ہیں، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، سنت کی قسمیں ہیں جس میں سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے یا سنت زائدہ ہے، باطل ہے، فاسد ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے۔ یہ ساری آج جو اصطلاحات ہم فقہ میں اپنے استعمال کرتے ہیں وہ ساری میں نے آج آپ کو اس حوالے سے بتایا ہے۔ اور یہ آج پروگرام میں نے آپ کے سامنے اوشین ٹی وی پر شیروان صاحب کے توسط سے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور جب سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔